من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم بالمضاجع وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رواہ مسلم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان تمام نعمتوں میں ایک بڑی اہم نعمت اولاد کی نعمت ہے کہ اگر انسان کو اللہ یہ نعمت عطا فرمائے تو عموماً زوجین کے لیے، خاندان والوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اور اگر اولاد نہ ہو تو انسان بڑا فکر مند ہوتا ہے، اور اگر شادی کا کچھ عرصہ گزر جائے 4-5 سال 7 سال تو پھر انسان مختلف علاج بھی کرواتا ہے، کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی ایک حکیم کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی ایک طبیب کے پاس کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی حج عمرے پہ جا رہا ہو تو انسان اسے بھی کہتا ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ بیت اللہ پہ نگاہ پڑے تو دعا کرنا، مسجد نبوی میں پہنچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینا، جب نمازوں کے بعد دعا کرو تو ہمیں بھی یاد رکھنا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اولاد ایک اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جب صفات بیان فرمائی تو ان کی 13 صفات بیان فرمائی۔ ان میں سب سے آخری صفت والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، اور ہمیں نیکوکار پرہیزگار لوگوں کا یا اللہ تو پیشوا بنا۔ تو اس سے معلوم ہوا اولاد اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بانجھ رکھتا ہے، یعنی کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے
انسان کی مصلحتوں کو، حکمتوں کو، اور اللہ قادر ہے، جس کو جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، اولاد ایک بڑی نعمت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے ہماری اولاد نیک بنے، پرہیزگار بنے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ملک اور ملت کے لیے حفاظت کا ذریعہ، نیک نامی کا ذریعہ بنے، اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے نیک نامی کا، عزت کا ذریعہ بنے اور بہترین صدقہ جاریہ بنے۔ اب ایسے کیا اعمال اور اوصاف ہیں کہ اگر ہم ان کو اختیار کریں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو امید رکھتے ہیں، ہماری جو تمنائیں ہیں، رب العالمین اسے پورا فرمائے گا۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جب انسان ازدواجی زندگی کا آغاز کرے تو نیک صالح باحیا عورت سے نکاح کرنے کی کوشش کرے، یعنی نکاح کے انتخاب میں دولت کو، پیسے کو، حسن و جمال کو، حسب و نسب کو، خاندان قبیلے کو، برادری اور زبان کو نہ دیکھے، بلکہ اس کے انتخاب میں انسان جس چیز کو دیکھے وہ اہم چیز ہے کہ ازدواجی زندگی میں انتخاب ہونا چاہیے نیک صالح عورت کا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأۃ لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک۔ کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال اور دولت کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، خاندان اور قبیلے کی وجہ سے، یا نکاح کیا جاتا ہے اس کی دینداری کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا تم دینداری کو ترجیح دینا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا دینداری اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا سب ایک ساز و سامان ہے اور بہترین ساز و سامان نیک صالح بیوی ہے۔ اس لیے پہلی گزارش کہ انتخاب میں انسان باحیا عورت کا انتخاب کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رشتے کا انتخاب کیا تھا اپنے بیٹے کے لیے تو اس لڑکی کا انتخاب کیا جس کی زندگی میں تقوی، خوف خدا اور خشیت الہی تھی۔ مشہور واقعہ ہے، تاریخ مدینہ دمشق میں اور صفت الصفوہ میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے قریب پہنچتے ہیں کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی آگے سے کہتی ہے، آپ کو پتہ نہیں امیر المومنین نے منع کیا۔ ماں کہتی ہے، امیر المومنین کو کیا خبر، رات کا اندھیرا ہے۔ کہ اگر امیر المومنین کو نہیں پتہ، امیر المومنین کے رب کو تو پتہ ہے۔ حضرت عمر نے مکان پہ نشان لگایا، چلے گئے۔ صبح اس ماں کو اور بیٹی کو بلایا، کہا میں نے تمہاری رات کی گفتگو سنی اور میں اس بچی کے جواب سے بڑا متاثر ہوا کہ اس کے دل میں تقوی اور خوف خدا ہے، تو اگر تم اور تمہاری بیٹی رشتے پہ راضی ہو تو میں اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پیشکش کی تو ماں بھی راضی تھی، بیٹی بھی راضی تھی۔ تو دیکھیں حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ تھے، چاہتے تو کسی دولت والی، حسن و جمال والی، خاندان والی، حسب و نسب والی عورت کا انتخاب کرتے، لیکن انہوں نے خوف خدا کو دیکھا اور ایک غریب لڑکی جس کے دل میں تقوی تھا اس کو دیکھا اور اپنے بیٹے عاصم کا نکاح کرا دیا۔ ان دونوں کے ملنے سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس بچی سے آگے جا کر خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز بڑے نیک صالح متقی بادشاہ گزرے ہیں، یعنی وہ جو پیدا ہوئے تو یہ لڑکی گویا اس کی نانی بنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آگے اولاد نیک صالح عطا فرمائی، پیچھے وجہ کیا بنی یہ بات کہ اس لڑکی کی زندگی میں دینداری اور تقوی۔ اس لیے میں نے پہلی بات عرض کری، ہم چاہیں اولاد نیک ہو تو ازدواجی زندگی کے آغاز میں تقوی اور دینداری کو دیکھا جائے، جہاں اس طرف لڑکی میں وہاں دوسرے طرف لڑکے میں بھی۔
امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں اور امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں واقعہ لکھا، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اللہ والے انسان تابعی گزرے۔ اس دور کے بادشاہ تھے عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک چاہتا تھا کہ اس کا جو بیٹا شہزادہ ہے ولید، یہ اس کے ساتھ سعید بن مسیب کی بیٹی تھی فاطمہ، اس کا نکاح ہو جائے۔ حضرت سعید بن مسیب بڑے پرہیزگار دیندار آدمی تھے، اور فاطمہ بڑی نیک صالحہ متقیہ پرہیزگار خاتون تھی، قرآن کی حافظہ تھی۔ تو وقت کے بادشاہ کی چاہت تھی کہ میرا بیٹا جو شہزادہ ولید ہے اس کا نکاح سعید بن مسیب کی بیٹی سے ہو جائے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے کہا کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کراؤ۔ حضرت نے فرمایا میں یہ رشتہ نہیں دے سکتا، حالانکہ بادشاہ ہے اور جو بیٹا ہے وہ شہزادہ ہے، اس نے آگے جا کر اس نے بھی بادشاہ بننا ہے۔ سعید بن مسیب نے رشتہ نہیں دیا۔ عبد الملک بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کسی بہانے حضرت کو قید کروا کر 100 کوڑے لگوائے۔ سردی کا موسم تھا، ٹھنڈا پانی حضرت کے جسم پہ گروایا اور حضرت کو ایک گدھے پر بٹھا کر علاقے میں گھمایا معاذ اللہ رسوا کرنے کے لیے۔ پھر کہا رشتہ دو گے؟ فرمایا نہیں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرا سکتا۔ اپنی بیٹی نہیں دی۔ وقت کے بادشاہ جو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہے شہزادے کے لیے، تو رشتہ نہیں دیا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں ایک شاگرد آتا تھا عبداللہ بن ابی وداع رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑا نیک صالح پرہیزگار بڑا دیندار تھا۔ درس میں آگے بیٹھا ہوتا، حضرت جو احادیث بیان کرتے اس کو نقل کرتا، بڑا پرہیزگار تھا، متقی طالب علم تھا، لیکن تھا غریب اور تنگ دست۔ حضرت کی توجہ اس پر ہوتی تھی جو طالب علم استاد کے قریب ہو، سبق کو غور سے سنے، توجہ کرے، پوچھتا رہے، زندگی میں تقویٰ ہو، تو استاد کی نظریں ایسے طالب علم پہ رہتی ہیں۔ اب درمیان میں 3 دن یہ شاگرد درس میں نہ آیا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے کہ یہ درس میں کیوں نہیں آ رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی گھر والی کا انتقال ہوا تھا، وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا، تو حضرت کو اطلاع نہیں ہو سکی تھی، اس لیے حضرت جنازے میں نہیں جا سکے۔ اس دور میں نہ لاؤڈ اسپیکر کا انتظام تھا، نہ جدید آلات تھے کہ کوئی خبر جلدی ہی پھیل جائے، اور اس وقت میں جنازہ جلدی کیا جاتا تھا، انتظار کسی کا ہوتا نہیں تھا۔ تو وہاں جنازہ ہو گیا، حضرت کو پتہ نہیں چلا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہوا ہے، اس لیے وہ درس میں نہیں آ سکے، لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے آتے۔ حضرت سعید بن مسیب بھی اپنے شاگرد کے پاس گئے، تعزیت کی، اور اس سے کہا بیٹا آپ کا نکاح کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا استاد جی ارادہ تو ہے، لیکن مجھ سے زیادہ مدینہ میں غریب کوئی نہیں، سر چھپانے کی اپنی جگہ بھی نہیں ہے، تنگ دست بھی ہوں، آج کے الفاظ میں ذاتی کاروبار بھی نہیں ہے، اتنی رقم بھی نہیں کہ میں مہر کی ادائیگی کر سکوں، اور اتنی رقم بھی نہیں کہ میں ولیمہ کر سکوں، تو مجھے کون رشتہ دے گا؟ سعید بن مسیب نے فرمایا بیٹا اگر آپ رشتے پہ راضی ہو، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح آپ کے ساتھ کراتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو غریب ہوں۔ فرمایا غربت اور مالداری اللہ کی طرف سے ہے، رشتے میں اصل چیز دولت نہیں ہوتی، دینداری اور تقویٰ ہے۔ بیٹا اگر تم راضی ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح کراتا ہوں۔ طالب علم تھے، راضی ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا چونکہ شریعت کا حکم ہے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تو حضرت فوراً مجلس ہی انہیں مسجد لے کر آئے، اور گواہان موجود تھے، بیٹی سے پہلے پوچھ رکھا تھا، تو وہیں مجلس میں اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد جب شام کا وقت ہوا تو مناسب نہیں سمجھا کہ نکاح ہو گیا رخصتی میں تاخیر ہو۔ ہمارے ہاں تو نکاح ہوتا ہے 6 سال 5 سال، رخصتی میں تاخیر ہوتی ہے۔ ادھر سادگی سے نکاح ہوا، ادھر مغرب کی نماز جیسے ادا کی، اپنی بیٹی سے کہا بیٹی نکاح ہو چکا ہے، اب تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ حضرت علی سے فرمایا یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا آنت والجنازة اذا حضرت والأيم اذا وجدت لها كفءا۔ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا،
نماز کا وقت ہو جائے نماز میں تاخیر نہ کرنا، جب کسی کا انتقال ہو جائے تدفین میں جنازے میں تاخیر نہ کرنا، جب کوئی غیر شادی شدہ ہو اس کا جوڑا مل جائے تو نکاح کرنے میں رخصتی میں تاخیر نہ کرنا۔ تو کہا بیٹی نکاح تمہارا ہو گیا ہے، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، باپ آگے ہے بیٹی ساتھ ہے، کوئی بارات نہیں۔ ہمارے ہاں تو نکاح ہوتا ہے 10-12 گاڑیاں ہوتی ہیں، دوسروں سے پیسے لے کر انسان دوسروں پہ دھات بٹھانا چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، لوگوں سے قرضہ لے لے کر۔ آج کے دور میں تو ایک فیشن بنا ہے، آگے گاڑی ہوگی 6-7 پراڈو گاڑیاں ہوں گی، پھر ایک گاڑی میں اسپیکر ہوں گے اور ساتھ ناچنے والے لڑکے اور لڑکیاں ناچتے ہوئے جائیں گے، راستے میں موسیقی ہوگی، مہنگے سے مہنگا ہال بک ہوگا، 5 سے 6 قسم کے کھانے کے ایٹم ہوں گے، ہال کے اندر فحاشی اور یعنی سیلفیاں ہوں گی۔ جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ سکون نہیں پاتا، اس لیے ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ چند مہینے گزرتے ہیں طلاق ہو جاتی، میاں بیوی کا مزاج آپس میں نہیں ملتا، ساس بہو کا مزاج نہیں ملتا، باپ بیٹے دست و گریبان ہو جاتے ہیں، اولادیں ہوتی نہیں، بے اولاد رہتے ہیں، یا ہو بھی جائیں تو اولادیں نافرمان ہوتی، یا بچے معذور پیدا ہو جاتے ہیں، یا آپس کا نباہ نہ ہونے کی وجہ سے چند مہینوں کے بعد گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ کو کوئی ناراض کر کے تو سکون نہیں پا سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹھکرا کر تو کوئی اطمینان نہیں پا سکتا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں سعید بن مسیب بیٹی کو لے کر خود گئے، کوئی بارات نہیں، کوئی شادی میں کوئی ساتھ نہیں، بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور وہاں عبداللہ بن وداع شاگرد کے گھر کے دروازے پہ دستک دی۔ شاگرد کا روزہ تھا، ابو کہتے میں نے پوچھا کون؟ تو کہا سعید بن مسیب۔ کہتے میں سوچنے لگا سعید بن مسیب تو ہمارے استاذ ہیں، مدینہ میں اس کے علاوہ تو کوئی نہیں، لیکن ہمارا استاذ یہ تو گھر میں ہوتا ہے یا مسجد نبوی میں، وہ تو بادشاہوں کے ہاں بھی نہیں جاتا، کسی کے دروازوں پہ نہیں جاتا، وہ کیسے میرے گھر پہ ہوگا؟ میں سوچ رہا تھا، میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو میرے استاد سعید بن مسیب نے کہا بیٹا دن میں نکاح ہو چکا تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ رات ہو اور تمہارے درمیان میں جدائی ہو، تم ایک دوسرے سے دور ہو، تو نکاح کے فوراً بعد رخصتی ہونی چاہیے، اس لیے میں اپنی بیٹی کو لے آیا ہوں۔ بیٹی کا ہاتھ داماد کے ہاتھ میں دے دیا، ساتھ ایک قرآن کریم کا نسخہ اور ایک عصا بھی دے دیا، کہا انشاءاللہ امید ہے یہ بچی قیام اللیل کی عبادت کی پابند ہے، شوہر کے حقوق ادا کرنے والی ہوگی، اور اگر کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو اس سے اصلاح کر دینا۔ ہم لوگ تو موبائل ساتھ دیتے ہیں کہ ذرا سی بات ہو تو ہمیں اطلاع کرنا، تو بیٹی ایک بات ہوتی ہے 3 اپنی طرف سے لگا لیتی ہے، ماں کو بتاتی ہے، ماں 2-3 حاشیے خود لگا کر اپنے شوہر کو بتاتی ہے، چند دن گزرتے ہیں گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اس دور کے عقل مند ماں باپ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے بچی تیری شادی ہو گئی، تو نے زندگی وہیں گزارنی ہے، اونچ نیچ آئے گی، حالات آئیں گے، مصائب آئیں گے، کبھی کوئی تانے دے گا، کوئی جملے کسے گا، مختلف باتیں ہوں گی، تم نے صبر و تحمل کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ سعید بن مسیب نے بیٹی ان کے ہاتھ میں دی، واپس آ گئے۔ یہ کہتے ہیں چونکہ علاقے میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، دن میں نکاح ہوا رات میں رخصتی، تو یہ گھر کی چھت پہ چڑھے، انہوں نے آواز دی کہ میرا نکاح سعید بن مسیب کی بیٹی سے ہوا تھا اور رخصتی بھی ہو گئی، حضرت خود لے آئے ہیں، میں لوگوں کے علم میں یہ بات لانا چاہ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس گھر میں اجنبی لڑکی کون آ گئی۔ تو کہتے ہیں جب میں افطاری کر رہا تھا تو وہ میرے ساتھ تھی افطاری میں، چند دن گزرے، اب یہ سعید بن مسیب کے درس میں ہیں، تو جب درس ختم ہوا تو اب سسر بھی ہیں استاذ بھی ہیں ملے، تو انہوں نے ان کو تنہائی میں الگ کیا، 20,000 درہم دیے، فرمایا اسے لو، اس سے اپنا کاروبار شروع کر دو، کوئی مکان لینا ہے وہ شروع کر دو، ضرورت کا سامان لے لو، اپنا ذریعہ معاش بنا لو اور اسی سے اپنا کاروبار کرو، اللہ اس میں برکتیں ڈالے۔ فرمایا تم نے بیٹی کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کی صاحبزادی کو میں نے راتوں کو قیام کرنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا، شوہر کے حقوق ادا کرنے والی، متقی اور پرہیزگار، دیانت اور امانت میں جس کا ثانی کوئی نہ ہو، میں نے ایسا پایا۔ فرمایا بیٹا پھر بھی اگر کمی ہو میں نے لاٹھی دی ہے، اصلاح کر دینا۔ یعنی کیا حالت ہے اس دور کے لوگوں کی،
آج تو ہم 8-10 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں بطور فیشن کے، بچی کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی، آج اس کو 6 لاکھ کا فرنیچر دیا، 7-8 لاکھ کا سامان دیا، 4-5 لاکھ کھانے پہ لگا دیا، 20-22 لاکھ روپے لگ گیا۔ اگر یہ 20-22 لاکھ کا مکان لے کر بچی کے نام پہ کر دیتے، زندگی بھر سر چھپانے کی جگہ تو ہوتی، کہ آج وہ ایک جگہ رل رہی ہے، دوسری جگہ، تیسری جگہ کرائے کے مکانوں میں، بجائے عوام کو دکھانے کے، خلق خدا کو دکھانے کے، اگر اخلاص ہوتا یہی رقم اسے دے دی جاتی کہ اس کے پاس ذاتی جگہ ہوتی، یا کچھ رقم داماد کو کاروبار کھول کے دے دیا جاتا کہ وہ رزق حلال کماتا، خوشحال زندگی ہوتی، آپ کا قرضہ بھی لوٹا دیتا۔ لیکن آج ہم ہر وہ کام کرتے ہیں کہ ہماری ناک نہ کٹے، ہر وہ کام کریں گے مخلوق کے درمیان میں ہماری رسوائی نہ ہو، بھلے خدا ناراض ہو جائے۔ تو میں پہلی گزارش عرض کر رہا تھا، دیکھیں سعید بن مسیب نے اپنے بیٹے کے لیے رشتے کا انتخاب عبداللہ بن ابی وداع کا کیا، حالانکہ وقت کا بادشاہ اس وقت مانگ رہا ہے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ، اس کو نہیں دیا۔ تو اس لیے میں نے پہلی گزارش عرض کی، اگر ہم چاہیں ہماری اولادیں نیک صالح ہوں، پہلی گزارش ہے رشتے کے انتخاب میں نیک صالح باحیا عورت کا انتخاب کیا جائے۔ نمبر 2، ازدواجی زندگی سے جب انسان منسلک ہو جائے، ابتدا ہی سے اپنی زندگی میں تقوی لے کر آئے، اور جب میاں بیوی کا ملاپ ہو، مسنون دعا کا اہتمام ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان ملے تو اس وقت دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا، شروع اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہمیں بھی شیطان سے محفوظ رکھ، جو تو ہمیں اولاد عطا فرما اس کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ تو جب مسنون دعا کا اہتمام ہوتا ہے تو اولادیں نافرمان نہیں ہوتی، اولادیں بے حیا نہیں ہوتی، آپس کے تعلق کے قیام کے درمیان حیا اور پاک دامنی کا لحاظ ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دے اور حمل کی صورت ہو تو اس صورت کے اندر بھی گھر والی ان دنوں کے اندر تقوی کا اہتمام کرے کہ جب تک بچہ حمل کی صورت میں ہے تو چونکہ اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اگر ان دنوں میں تلاوت ہوگی، نیک اعمال ہوں گے تو اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ وہ بچہ جب آگے پروان چڑھے گا تو اس میں وہ اثرات موجود ہوں گے۔ اس لیے سلف کی عورتیں جب حاملہ ہوتی تو اس دوران ذکر و اذکار کا، تلاوت کا، اعمال کا اہتمام زیادہ کرتی تھیں تاکہ جو بچہ حمل کی صورت میں ہے اس کی اچھی پرورش ہو جائے۔ ان دنوں میں ان کی تلاوت اور معمولات زیادہ ہوتے تھے، اس کے اچھے اثرات جب اولاد پیدا ہوتی تو وہ اثرات سامنے نظر آتے تھے۔ کابل کے بادشاہ گزرے ہیں خلیفہ دوست محمد، خطبات حکیم الاسلام میں یہ واقعہ موجود ہے۔ خلیفہ دوست محمد کا ایک بیٹا تھا، تو انہوں نے اس کو لشکر دے کر دشمن کے مقابلے میں بھیجا۔ چند دنوں کے بعد خبر آئی کہ بیٹا میدان جنگ سے بھاگ گیا اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ یہ گھر آیا، بڑا پریشان تھا کہ میرا بیٹا میدان جنگ سے بھاگا۔ اپنی گھر والی سے کہا، گھر والی نے کہا یہ خبر جھوٹی ہے، ہمارا بیٹا نہیں بھاگ سکتا۔ اس نے کہا نہیں، خبر ہے، باوثوق ذرائع سے آئی ہے۔ کہا جس طرح بھی ہے خبر جھوٹی۔ چند دنوں بعد جب تحقیق کی گئی تو واقعی خبر جھوٹی تھی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اس نوجوان کے ہاتھ پر فتح دی۔ تو جب یہ اپنی بیوی سے پوچھ رہا تھا تو بیوی نے کہا تھا خبر جھوٹی ہوگی، میرا بیٹا میدان جنگ سے نہیں بھاگ سکتا، اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا، میرے بیٹے کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ بادشاہ نے بیوی کو سمجھانا بھی چاہا لیکن اس نے اس وقت بات نہیں مانی۔ اس نے کہا یہ عورت ایک بات پہ اڑ جائے تو پیچھے نہیں آتی، اس نے چھوڑ دیا۔ لیکن چند دنوں کے بعد جب خبر آئی تو خبر جھوٹی تھی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی اور اسی نوجوان کے ہاتھ پر فتح دی تھی۔ جب خلیفہ دوست محمد اپنی گھر والی کے پاس آیا، اس سے پوچھا کہ تم نے جو یہ باوثوق ذرائع کی خبر تھی تم نے رد کیا، کہا یہ خبر جھوٹی ہوگی، میرا بیٹا نہیں بھاگے گا، تم نے اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کیسے کی؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ جب تک یہ بچہ میرے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھا تقریباً 9 مہینے رہا ہے اور میں نے 9 مہینے ایک لقمہ حرام کا نہیں کھایا۔ میں اپنے ہاتھوں سے کپڑے سلائی کرتی، اپنے ہاتھوں سے دریاں بن لیتی، اپنے ہاتھوں سے چادریں بن لیتی، اور اس کی جو رقم آتی تھی وہ میں لیتی تھی تاکہ میرا بیٹا جو حمل کی صورت میں جو اولاد ہے اس کی پرورش خالص رزق حلال سے ہو۔
پھر کہا جب تک یہ حمل میں تھا ہر وقت میرا معمول تھا تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، کبھی مجھے یاد نہیں میرے سر سے دوپٹہ اترا ہو یا میری زبان پر ذکر نہ آیا ہو۔ تو جب میں نے اتنے اہتمام سے تربیت کی تو مجھے امید تھی میرا بیٹا بزدل نہیں ہوگا۔ کہا جب یہ بچہ پیدا ہوا، یہ بادشاہ کی بیوی کہہ رہی ہے، خلیفہ دوست محمد کی، کہ جب یہ پیدا ہوا اور میں جب اس کو دودھ پلاتی تھی باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلاتی تھی، اور جب میرے پاکی کے ایام شروع ہو گئے تو میں نماز کے بعد 2 رکعت اس کے لیے نفل پڑھتی تھی کہ یا اللہ میرے اس بچے کو نیک صالح بنانا، امت کا مقتدی پیشوا بنانا۔ تو کہا میرا یہ معمول رہا ہے، تو جب میں نے اپنے بچے کی تربیت اس طرح کی مجھے امید تھی کہ وہ بزدل نہیں ہوگا، کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ جائے، اس لیے میں نے کہا آپ کی خبر جھوٹی ہے، اور وہی ہوا، خبر جھوٹی تھی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اس نوجوان کے ہاتھ پر فتح دی۔ تو میں نے ایک بات عرض کی کہ اولاد ہم چاہیں نیک بنے تو حمل کی حالت میں بھی وہ جو ایام گزرتے ہیں ان ایام کے اندر بھی عورت خاص طور پہ اہتمام کرے تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، رزق حلال کا، تاکہ بچے کی جو پرورش ہو وہ خالص رزق حلال سے ہو۔ پھر ہم اولاد کو جس نمونے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے ہماری اولاد نیک ہو، اور اس وقت تقریباً 80% لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہر چوتھا پانچواں آدمی ملے گا یہ بات کہے گا حضرت کوئی تعویذ دیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی ذکر بتائیں، بچے نافرمان ہیں، بات نہیں سنتے، آئے دن جھگڑا ہے۔ تو اس کے لیے بنیادی چیز کیا ہے کہ ہم چاہیں اولاد نیک ہو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اولاد کو نمازی بنائیں، اور اس کا بہتر طریقہ ماں باپ خود نمازی ہوں۔ جو چیز اولاد میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ جب ماں باپ نمازی ہوں گے اولاد خود نمازی بن جائے گی۔ آج ہم بچے سے کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، بیٹا دیکھتا ہے باپ جمعے کے علاوہ نماز میں نظر نہیں آتا، جمعے میں خطبہ شروع ہوتا ہے، باپ آتا ہے 2 رکعت پڑھی یوں بھاگتا ہے جیسے جیل کا دروازہ کھلا اور وہ بھاگ گیا۔ جب ہماری اپنی زندگی میں نماز نہیں ہے پھر کیسے امید رکھتے ہیں کہ بیٹا نمازی بنے گا؟ چاہے اولاد نمازی ہو، سب سے پہلے بچہ جو سیکھتا ہے گھر کے ماحول سے۔ اگر ماں نمازی ہوگی تو جب بچہ یہ جو ابتدا میں سیکھ رہا ہے، بچہ سننے سے زیادہ دیکھنے سے سیکھتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلے گی اور وہ دیکھ رہا ہوگا ماں کے سر پہ ہر وقت دوپٹہ، ماں کی زبان ذکر الہی سے تر، صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے، اذان کی آواز سنتے ہی سارے کام چھوڑ کر مصلی بچھا کر رب کے سامنے سر بسجود ہونا، باپ اذان سنتے ہی نماز کی تیاری کر رہا ہے تو یہ بچہ بھی نمازی بنے گا۔ جب بچہ دیکھ رہا ہے اذان ہو رہی ہے، ماں کے ہاتھ سے موبائل نہیں ہٹ رہا، باپ کی نگاہیں اسکرین سے نہیں ہٹتی، اور پھر باپ بیٹے سے کہتا بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا، تو ہم نے خود کتنی نماز پڑھی؟ اولاد کو نمازی بنانا چاہتے ہیں خود نمازی بنے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا فرمائے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ سب سے پہلی فکر ہو اولاد نمازی بن جائے۔ جس آدمی کا بچہ نمازی بن گیا وہ ہر گناہ سے بچ گیا۔ یہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکے گی، نماز برائی سے روکے گی۔ جب بچہ نمازی ہوگا وہ سب گناہوں سے خود باز آ جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اولاد کو نماز کا کہو جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے، واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو، وفرقوا بینہم بالمضاجع، 10 سال کے بعد ان کے بستر الگ الگ کر دو، لڑکا لڑکی کو ایک ساتھ نہ سلاؤ، دونوں کو الگ الگ سلاؤ۔ تو دیکھیں حضور فرما رہے 7 سال کی عمر سے نماز کا اہتمام کرواؤ۔ تو اگر ہم گھر کے اندر نماز کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ بچہ بچی نمازی بن جائیں۔ دوسری چیز، ماں باپ کی زندگی میں سچ بولنا آ جائے۔ جب ماں باپ سچ بولیں گے، گھر کے اندر سچ ہوگا، بچہ بھی سچ بولے گا، اور جو بچہ جھوٹ سے بچ جائے وہ 80% گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ہر گناہ کے پیچھے جو چیز نظر آتی ہے وہ جھوٹ ہے۔ اس لیے جب سچائی زندگی میں آئے گی بہت سے گناہ ختم ہو جائیں گے، اور یہ تب آئے گی جب ماں باپ کی زندگی میں سچ ہوگا۔ جب بچہ دیکھ رہا ہے کہ باپ سامنے بیٹھ کر موبائل پہ جھوٹ بول رہا ہے، فون آتا ہے جی کہاں ہے، جی میں وہاں ہوں وہاں ہوں، بیٹا دیکھ رہا ہے باپ تو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے میں فلان جگہ،
دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جی والد کو بلاؤ، والد بیٹے سے کہتا ہے کہو جی میں گھر پہ نہیں ہوں، یعنی ہم خود ان کو جھوٹ بولنے کے طریقے سکھا رہے ہوتے ہیں، اس سے اولاد میں جھوٹ بولنا آتا ہے۔ اس لیے سلف اہتمام کرتے تھے اولاد میں سچائی آ جائے۔ تیسری چیز اولاد میں جس کی بڑی ضرورت ہے وہ ہے اولاد کو گھر کا ماحول پاکیزہ دیا جائے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے گھر کا ماحول پاکیزہ نہیں ہے، اس لیے بچہ اگر تعلیم اچھی حاصل کر بھی لے لیکن جب گھر واپس آتا ہے تو انٹرنیٹ چل رہا ہے، یوٹیوب چل رہا ہے، فیس بک چل رہا ہے، تو گھر کے ماحول میں جب فحاشی ہوگی، موبائل کا بیجا اور لایانی استعمال ہوگا تو پھر یہ اولاد کبھی دیندار نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں یہ 12 سال 14 سال کا جو بچہ ہے اس کے ہاتھ میں 40,000 کا موبائل ہے، یہ اس نے خود تو نہیں لیا۔ 14 سال کے بچے کے پاس، 13 سال کی بچی کے پاس 50,000 60,000 کا یو فون 1.5 لاکھ روپے کا ہے، وہ تو کمانے کے قابل نہیں، اس کو کس نے لے کر دیا؟ یہ ماں باپ نے لے کر دیا۔ یہ 14 سال کے بچے کو 1.5 لاکھ کا موبائل کس نے لے کر دیا؟ ماں باپ نے لے کر دیا۔ پھر کیوں گلہ کرتے اولاد نافرمان ہے؟ آپ نے اس کی فرما برداری کے لیے کیا کیا؟ اس کو رب کا اطاعت گزار بنانے کے لیے کیا کیا؟ جب آلہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جس میں 2.5 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹ ہیں اور اکثر فحاشی اور یعنی بے حیائی پر مشتمل ہیں، یہود و نصارہ نے اس کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ اس میں نہ دیکھتے ہوئے بھی انسان دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہاں آپ قرآن کی تلاوت بھی سنو تو کوئی نہ کوئی ویڈیو، کوئی نہ کوئی پوسٹ اور سیلفی ایسی ہوتی ہے جو بے حیائی پر ہوتی ہے، نہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور ایک کھولے تو سب کھل جاتی ہیں۔ جو زندگی کا تقویٰ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ موبائل کس نے لے کر دیا؟ ماں باپ نے دیا۔ گھر کے ماحول میں اس موبائل کو کس نے عام کیا؟ ماں باپ نے کیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اولاد کو نافرمانی پہ ہم خود لگا رہے ہیں۔ ہم ایسے اداروں میں تعلیم دے رہے ہیں جن اداروں میں فحاشی ہے، نیم برہنہ ماحول ہے، تعلیم مخلوط ہے، ایک چیئر پر بیٹھ کے لڑکا لڑکی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ تعلیم کم ہوتی ہیں، وہ عشق معشوقی زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہمارا بچہ کہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہاں کا ماحول کیسا ہے، پھر بچہ جس ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہاں کا ماحول کیسا ہے۔ تو سلف کی مائیں کیسی تھی تربیت میں؟ میں 3 واقعات عرض کروں کہ اس دور کا ماحول کیسا تھا اور مائیں کیسی تربیت کرتی تھی۔ بہت پیچھے نہ چلے، ماضی قریب میں حکیم محمد سعید شہید رحمۃ اللہ علیہ، واصل عثمانی کی کتاب ہے ماں، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا۔ حکیم سعید شہید وہ ہیں، یہ ہمدرد کا گھرانہ ہے اور یہ گھرانہ حفاظ کا گھرانہ تھا۔ حکیم سعید کہتے ہیں ہماری والدہ کا نام تھا رابعہ، کہا جب ہماری آنکھ کھلتی تھی ہم اپنی والدہ کو مصلی پہ دیکھتے تھے، کہا جب ہماری آنکھ بند ہوتی تھی ہم اپنی ماں کو مصلی پہ دیکھتے تھے، کہا ہماری ماں کو سب سے زیادہ خوشی تب تھی جب ہم نماز پڑھیں، اگر ہم نماز نہ پڑھیں ہماری والدہ ہم سے ناراض ہو جاتی تھی۔ فرماتے ہیں کبھی مجھے یاد نہیں میری ماں سے تہجد کی نماز چھوٹی ہو۔ حکیم سعید کہتے ہیں ہماری والدہ نے ہمیں خود حافظ بنایا۔ یہ پورا گھرانہ ہمدرد کا حفاظ کا گھرانہ ہے، اس میں لڑکے لڑکیاں سب کے سب قرآن کریم کے حافظ ہوتے۔ حکیم سعید کی والدہ تھی رابعہ، وہ فرماتی تھی بچے کی سب سے پہلی تعلیم قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے اور بچے کو سب سے پہلے حافظ بنانا چاہیے۔ وہ بچے کو خود گھر میں حافظ بناتی تھی ماں، اور کہا ہمارا ماحول تھا ہم میں سے ہر ایک قرآن کی تلاوت کرتا تھا گھر میں، اور ہماری والدہ ناراض ہوتی ہم میں سے کوئی تلاوت اگر چھوڑ دیتا، نماز چھوڑ دیتا۔ کہا اللہ نے والدہ کو دیا مال تو انہوں نے جامع مسجد تعمیر کی، مسجد کا نام تھا رابعہ مسجد، مدرسہ تعمیر کیا تعلیم القرآن کے نام سے، مسجد مدرسے کا جتنا خرچہ تھا وہ سارا یہ خاتون خود برداشت کرتی تھی۔ جب زندگی میں اتنا تقویٰ تھا، مال مسجد مدارس پہ لگتا تھا، زندگی میں نماز تھی، اللہ نے بچے آگے نیک صالح متقی عطا فرمائے۔ ہمارا مال لگتا ہے موبائل پر، رسم و رواج پر، موسیقی پر، بے حیائی پر، نام و نمود پر، ہمارے گھر کے ماحول میں نماز نہیں ہے تو پھر اولاد کیسے دیندار ہو؟ تو میں عرض کر رہا ہوں ہم چاہتے ہیں سلف کی طرح ہماری اولاد بنے، تو اس طرح ہم نے بھی تو بننا ہوگا۔ جو انسان بیج ڈالے گا وہی فصل کاش کرے گا۔ آم کے درخت پہ کبھی امرود نہیں لگتا، کانٹے دار بیج ڈال کر گلاب کا پھول نہیں آتا، نجاست کے کنارے بیٹھ کر مشک اور عنبر کی خوشبو نہیں آتی۔ اللہ کا ایک قانون ہے، ایک سنت ہے، جو بیج انسان ڈالے گا وہی انسان فصل کاش کرے گا۔
مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے. ایک کتاب ہے تاریخ اسلام کی 400 باکمال خواتین. اس میں واقعہ ہے کہ مولانا عبدالماجد صاحب کی جو والدہ تھی، مولانا عبدالماجد دریابادی کہتے ہیں کہ میری والدہ تہجد کے لیے اٹھتی تھیں، اشراق تک نماز، تلاوت، ذکر و اذکار ہوتے تھے. فرمایا مجھے یاد نہیں ہے میری والدہ سے کبھی نماز چھوٹی ہے. کہا آذان کی آواز سنتے ہی میری ماں سب کام کاج چھوڑ کر اپنی نماز کے اہتمام کی تیاری کر دی تھی، اور انہوں نے جو ذکر و اذکار لکھے وہ اس کے علاوہ اس خاتون کا معمول تھا. دعا کرتی تھی یا اللہ ہمیشہ نماز میں وقت گزرا ہے. مولانا عبدالماجد صاحب فرماتے تھے کہ اگر کوئی خبر آتی کسی کا انتقال ہوا تو والدہ اٹھ کر ان کے لیے کبھی 200 کبھی 250 رکعت نوافل پڑھتی ایصال ثواب کے لیے. کوئی بیمار ہوتا پتہ چلتا اٹھ جاتی نوافل شروع کر دیتی. کوئی خبر آ جاتی اٹھتی نوافل شروع کرتی. خوشی کی خبر آتی 2 رکعت شکرانے کے ادا کرتی. کہا زندگی میں نے جب دیکھا اپنی ماں کو یا نماز پڑھتے یا تلاوت کرتے یا ذکر کرتے. اور میں ماں دعا کرتی تھی کہ یا اللہ جب میرا انتقال ہو میری تدفین ایسی جگہ ہو کہ آذان کی آواز مجھے آئے. مولانا عبدالماجد صاحب کہتے ہیں میں نے کہا اماں جان ایسی جگہ کون سی ہوگی؟ کہا نہیں بیٹا امید ہے انشاءاللہ اللہ ایسی جگہ مجھے دے گا وہاں مجھے آذان کی آواز آئے گی. مولانا عبدالماجد دریابادی کہتے ہیں ہم گاؤں میں تھے، ہماری آبائی مسجد تھی، تو ایک دفعہ آذان ہو رہی تھی، والدہ سیدھی ہو کر لیٹ گئیں، آذان کا جواب دینے لگی، جواب دیتے دیتے کلمہ پڑا، وہی انتقال ہو گیا. تو وہاں مسجد کے قریب ہی قبرستان تھا، وہاں تدفین ہوئی. کہ الحمدللہ ہر آذان کی آواز وہاں پہنچتی تھی. جو والدہ کی خواہش تھی اللہ نے اسے بھی پورا کر دیا. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، یہ سلف کی مائیں تھیں جنہوں نے اولاد کی ایسی تربیت کی تھی. 20 بڑی خواتین میں واقعہ ہے. مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر بہت بڑے عالم گزرے، بچپن میں یتیم ہو گئے. والدہ نے ادھر پیسے جمع کیے، سلائی کر کے گھر میں کپڑے سلائی کر کے ٹوپیاں بن کے جب تھوڑے بہت پیسے جمع ہو گئے اپنے ان دونوں یتیم بچوں کو لے کر ماں گئی اور بھی اماں نے طواف کیا. طواف کرنے کے بعد بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے 2 بیٹے تھے، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر. تو اس ماں نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کی کہ یا اللہ میرے بچے تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے، میں نے تھوڑے بہت پیسے جمع کیے، آج تو نے مجھے عمرے کی توفیق عطا فرمائی. مولا کریم میرے پاس یہی 2 نعمتیں ہیں، میں اسے تیرے نام پہ سپرد کرتی ہوں، اس کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے. یا اللہ میرے ان بچوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے. مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے لیکن ہماری ماں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس طرح بہ رہے تھے جیسے کوئی سیلاب رواں ہو. کہا مجھے اس وقت لگتا تھا یہ دعائیں قبول ہوں گی، اللہ نے ایسی قبول فرمائی. اللہ نے ان دونوں بیٹوں سے دین کی بہت بڑی خدمت کی. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، آج یہ تو تمنا ہے بیٹا سرکاری نوکر بن جائے، لیکن کسی کی زبان سے میں نے یہ نہیں سنا میرا بیٹا نمازی بن جائے. اس کے لیے تو وظیفہ مانگنے آ گئے کہ بیٹا دولت کمانے والا، پیسہ کمانے والا بن جائے. کبھی یہ بات کے لیے بھی تو کوشش کرو، اللہ سے مانگو بیٹا صف اول کا پابند بن جائے، بیٹا دین سے منسلک ہو جائے. جتنا وہ نمازی ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، وہ ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرے گا. ماضی قریب میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت کے بھائی ہیں مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام صاحب اپنی والدہ کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت کی کتاب ہے نقوش رفتگاں، اس میں اپنی والدہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہماری والدہ کیسی تھی. فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہمارے گھر میں مہمانوں کی بھی آمد و رفت ہوتی تھی. والدہ سارا دن کام کاج بھی کرتی، زبان پر ہر وقت تلاوت ہوتی. نماز کا وقت ہوتا، نماز کی ادائیگی، ذکر و اذکار، اشراق، اوابین، چاشت، تہجد کی نماز، کبھی اعمال ان سے نہیں چھوٹے. کا والد صاحب بیمار تھے، سانس بیمار ہوتی، سارا دن خدمت بھی ہوتی، سارا دن اعمال بھی ہوتے تھے، یہاں تک کہ آخری عمر تک اعمال کبھی نہیں چھوٹے. فرمایا جب آخری وقت ہوا، حضرت شیخ الاسلام صاحب لکھتے ہیں میں قریب میں تھا، تو کہا جب آخری وقت ہوا فالج کا حملہ ہو گیا تھا، آخر میں بہت بیمار ہو گئی، حرکت نہیں ہو سکتی تھی جسم میں، لیکن آخری وقت جب ہوا تو قبلہ رخ ہو کر خود لیٹ گئی اور کوئی چیز تلاش کر رہی تھی. تو ہم نہیں سمجھ آیا کیا اب چیز تلاش کر رہی ہیں، تو بعد میں پتہ چلا تسبیح تلاش کر رہی تھی. تو تسبیح ہاتھ میں دے دی، آذان شروع ہوئی، آذان کا جواب دیا اور تسبیح سے دانے پلٹنا شروع کیے، ہونٹ ہل رہے تھے، قبلے کی طرف رخ تھا، کا کلمہ پڑھا اور دنیا سے چلے گئے.
جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو اللہ اولادیں یوں عطا فرماتا ہے۔ آج کی ماں تو وہ نیم برہنہ لباس ہے، سامنے انٹرنیٹ اور کیبل چل رہا ہے، ہاتھ میں ٹچ موبائل ہے، رات انڈیا کی فلمیں اور گانے دیکھنے میں وقت گزر رہا ہے، پھر کہتے ہیں بیٹا صلاح الدین ایوبی ہونا چاہیے، بیٹا امام بخاری اور امام مسلم ہونا چاہیے۔ خدا کا قانون اندھا تو نہیں ہے؟ پیسے بینک میں رکھواتے ہیں سود کے لیے، زندگی کے معاملات کرتے ہیں رشوت پر، رزق حلال پر آنے کے لیے تیار نہیں، جہاں کسی کا مال ملا غصب کرنے کے لیے پوری کوشش ہے، مزدور کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، اور اولادوں کے لیے تمنا کر رہے نیک بن جائے۔ اللہ کا قانون عدل کا قانون ہے۔ اسلاف کی امت کی ماؤں نے قربانیاں دی، والدین نے قربانیاں دی، تب اللہ نے ان کی اولادوں کو نوازا۔ قاضی ایاز مالکی کی ایک کتاب ہے ترتیب المدارک، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا قاسم بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر۔ یہ علم حدیث کے سفر کے لیے گھر سے جانے لگے، ان کی گھر والی حاملہ تھی۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کتنا عرصہ مجھے لگ جائے، میں مختلف شہروں میں جا کر حدیث کا علم حاصل کروں گا، اگر تم چاہو میں تمہیں طلاق دے دوں، پتہ نہیں کتنا وقت لگے۔ انہوں نے کہا نہیں، طلاق نہ دو، تم علم حدیث حاصل کرو، اگر تم واپس آ گئے زندگی رہی ملاقات ہو جائے گی، اور اگر زندگی نہ ہوئی تو انشاءاللہ اللہ نے جنت نصیب کی تو حوض کوثر پہ ملیں گے۔ اب یہ شوہر اپنی بیوی سے آخری دفعہ ملا، عبد الرحمن بن قاسم چلا گیا۔ علم حدیث کے سفر میں کبھی بغداد، کبھی عراق، کبھی کوفہ، کبھی فلسطین، کبھی قسطنطینیہ، کبھی شام، کبھی مکہ، کبھی مدینہ، علم حاصل کرتے کرتے زندگی کے اس کے 24 سال گزر گئے، اس کو پلٹنے کا موقع نہ ملا۔ آخر امام مالک کے درس میں موطا پڑھنے کے لیے آئے۔ امام مالک سے موطا پڑھتے تھے، 24 سال کا طویل عرصہ گزرا تھا، سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، بینائی کچھ کمزور ہو گئی، تو علم حاصل کر رہے تھے۔ ان کے شہر کا ایک آدمی آیا، انہوں نے اس کو دیکھا تو پہچان لیا، کہا یہ تو وہی ہے عبد الرحمن بن قاسم جو اتنا عرصہ پہلے گھر سے گئے تھے۔ درس کے بعد ان سے ملے، کہا بھئی آپ عبد الرحمن بن قاسم تو نہیں ہو؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا ہم تو سمجھ رہے تھے شاید انتقال ہو گیا، اتنا طویل عرصہ گزر گیا، آپ پلٹے نہیں تھے۔ فرمایا نہیں، میں علم حدیث کے سفر میں تھا، میں نے چاہا تھا تمام شہروں کے محدثین کا علم حدیث حاصل کر کے پھر میں پلٹوں۔ انہوں نے پوچھا کیا میرا بیٹا گھر والی حیات ہیں؟ جو گھر کا گھرانہ تھا وہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں زندہ ہے، آپ کی گھر والی بھی حیات ہیں۔ انہوں نے کہا ان کو سلام کہہ دینا۔ جب وہ واپس گیا اس نے جا کر ان کی گھر والی کو بتایا، میں نے تو دیکھا تمہارے شوہر حیات ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، امام مالک سے موطا پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ جو حاملہ تھی اس سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ تو اب جب بیٹے کو پتہ چلا کہ میرا والد حیات ہے، تو چونکہ ملاقات تو ہوئی نہیں تھی، 24 سال ہو گئے تھے، باپ جب نکلا تھا بیٹا حمل کی صورت میں تھا، باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھا، بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا، تو بیٹے نے عمرے کی نیت سے سفر کیا، حرم گیا، وہاں سے مسجد نبوی آیا، امام مالک کا درس تھا، پیچھے بیٹھ گئے۔ مختصر یہ کہ درس ختم ہوا، بیٹے کے چہرے پر یوں نقاب تھا، وہ پوچھ رہا تھا عبد الرحمن بن قاسم کون ہے؟ مسجد نبوی میں لوگ درس کے بعد بیٹھے حدیثیں لکھ رہے تھے، کسی نے کہا وہ بابا جی جو ہے وہ عبد الرحمن بن قاسم ہے۔ تو یہ نوجوان بیٹا تیزی سے دوڑتا ہوا گیا، باپ بیٹا تھا، گلے لگا دیا، رونے لگ گیا۔ عبد الرحمن کہتے مجھے یوں خوشبو آنے لگی جیسے انسان کو اپنی اولاد سے خوشبو آتی، تو میں نے اس کو قریب کر دیا، وہ میرے ساتھ لگ کے رو رہا تھا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا میں نے نہیں پہچانا۔ کہا میں آپ کا بیٹا عبداللہ ہوں، جس وقت آپ حدیث کے سفر میں نکلے تھے میں حمل کی صورت میں تھا، اب مجھے اطلاع پہنچی کہ آپ حیات ہو تو میں ملنے کے لیے آیا ہوں۔ عبد الرحمن کہتے اب میں نے بھی اس کو گلے سے لگایا۔ 24 سال کے بعد یہ باپ اپنے بیٹے سے مل رہا تھا، 24 سال کے بعد یہ بیٹا اپنے باپ سے مل رہا ہے۔ دونوں کافی دیر تک روتے رہے، دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے کہ 24 سال کے بعد باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آج ہم بیٹوں کو بیچتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، بیٹا دبئی جا رہا پیسہ کمانے، امریکہ جا رہا ہے، یورپ جا رہا ہے، غیروں کے برتن دھو رہا پیسہ کمانے کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں بھیجتے۔ پھر یہی بچہ کب آتا ہے؟ جب باپ کفن میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آیا، زندگی میں تو کبھی ملاقات نہیں، خدمت نہیں، ایک وقت میں ساتھ کھانا نصیب نہیں، تو یہاں عرض کر رہا ہوں زندگی کے 24 سال کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کی والدہ حیات ہیں؟ کہا جی وہ حیات ہیں۔ تو کہا چلو میں یہ سفر پورا کر کے آؤں گا۔ اگلے سال جب لوٹے
दस्तक दी तो पता चला कि अब्दुर्रहमान आए हैं। तो जब नज़र पड़ी घरवाली पर तो ज़िंदगी का 25वां साल शुरू हो गया था। घरवाली के सर के बाल भी सफ़ेद हो गए, उनके दांत भी अगले गिर गए, कमर झुक गई थी। 25वां साल शुरू हुआ है, ये मियाँ बीवी आपस में मिले। मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, फिर अल्लाह ने इनकी औलाद से भी दीन की बड़ी खिदमत ली। दीन के लिए जो जितनी कुर्बानी देगा अल्लाह उतनी इज्जत देगा। ये अल्लाह का कुरान में वादा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। हमारी खुश नसीबी होगी, हमें या हमारी औलाद अल्लाह अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल कर दे। अल्लाह के सुपुर्द जो अमानत कर दो अल्लाह उसको ज़ाया नहीं करता। औलाद अमानत है, अल्लाह के सुपुर्द करके अल्लाह की तफवीज़ कर दो, मौलाए करीम इसे कबूल फरमा दे। खुद उसके लिए कोशिश करो, जब नीयत साफ़ होगी अल्लाह कैसी हिफाजत करेगा। मैं एक वाक़या सुना के बात ख़त्म करता हूँ। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है अद्दुआ, इसमें इन्होंने सनद के साथ एक वाक़या लिखा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था। एक बाप और एक बेटा आए, दोनों एक दूसरे के बहुत मुशाबे थे। ऐसा लगता था कि बाप बेटे में इतनी मुशाबियत हज़रत उमर ने कभी नहीं देखी थी कि बेटा बिल्कुल हूबहू बाप की तरह था। हज़रत उमर ने कहा, मैंने तो ज़िंदगी में कभी बाप बेटा ऐसा मुशाबे नहीं देखा जैसा तुम दोनों हो। तो उस बाप ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपको इसका वाक़या न सुनाऊं? फरमाया, जी सुनाओ। का अमीरुल मोमिनीन, जिस वक्त जिहाद की बारी थी, ऐलान हुआ था कादसिया में जिहाद है, तो मैं जिहाद के लिए जाने लगा तो मेरी घरवाली हामिला थी। उसने मुझसे पूछा, आप मुझे छोड़ के जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ, अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूँ। मैं जो तुम्हारे पेट में जो कुछ है, एक जुमला कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तौदिउ मा फी बत्नी की, या अल्लाह मेरी घरवाली के पेट में जो है मैंने इसको तेरे पास अमानत रखवाया। कहा, तेरे हमल में जो भी है इसको मैंने अल्लाह के पास अमानत रखवाया। अब ये वाक़या सुनाता है, कहा मैं जिहाद के लिए चला गया, एक जगह जिहाद हुआ, दूसरी तीसरी जगह, काफ़ी अरसा गुजरा, मुझे टाइम न मिला, फतूहात होती रही। एक अरसे के बाद जब मैं वापस लौटा, खबर मिली कि आपकी घरवाली का इंतकाल हो गया और उनकी कब्र थी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में। लेकिन मुझे मेरे रिश्तेदारों ने कहा, आपकी जो घरवाली जहाँ दफन है, रात के वक्त एक रोशनी नज़र आती है, ऐसा लगता है जैसे कोई यूँ आग की तरह रोशनी है, फिर वो ऊपर जाकर रोशनी सफ़ेद हो जाती है। तो हमें डर लगता है, हम करीब नहीं जाते, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी बीवी अज़ाब क़ब्र में मुब्तला हो। ये कहता, मैं सोचने लगा, मेरी बीवी तो बड़ी नेक सालिहा थी, सोमो सलात की बड़ी पाबंद, बड़ी दीनदार, ऐसा तो नहीं होगा वो अज़ाब में हो। तो कहते, मैंने कहा मैं रात को जाऊँगा, देखूँगा ये रोशनी क्या है। कहते, मैं जन्नतुल बकी कब्रिस्तान पहुँचा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर को वाक़या सुना रहे। कहा, जैसे ही मैं करीब आया तो रात के वक्त इसी तरह एक रोशनी से फूटी। जब मैं करीब हुआ तो वो कब्र यूँ खुली हुई थी, यूँ कब्र खुली हुई थी और मेरी घरवाली लेटी हुई है और उसके ऊपर मेरा यही बेटा अपनी माँ के सीने के साथ लगा दूध पी रहा है। और मैंने एक गैबी आवाज़ सुनी कि तुमने ये अमानत हमारे सुपुर्द की थी, ये अमानत ले लो, अगर तुम माँ भी हमारे सुपुर्द करते हम तुम्हें वो भी लौटा देते। तुमने तो बेटा सुपुर्द किया था, हम वो बेटा तुम्हें लौटा रहे हैं, अगर तुम ये माँ भी सुपुर्द करते हम तुम्हें वो भी लौटा देते। तो वो शख्स हज़रत उमर से कहता, मैंने ये बच्चा उठाया, फिर इसको अपने घर लेकर आया। कहा, यही वो बच्चा है जो आप कह रहे हो कि मैंने बाप बेटा इस तरह मुशाबे कभी नहीं देखा। तो देखिए, अल्लाह के रास्ते में निकला, जिहाद में कुर्बानी दी, अल्लाह ने कब्र के अंदर बच्चे की हिफाजत की और अल्लाह ने माँ के दूध को जारी करके कब्र में भी महफूज रखा। मौत और हयात तो अल्लाह के अमर से। मैंने अर्ज़ किया, ये वो लोग थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, अल्लाह ने इनकी औलादों को नस्ल नौ के हिदायत का ज़रिया बना दिया।